قبروں کی پوجا اگر ایک طبقہ ماتھا ٹیک کر کرتا ہے، جا کے قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، تو دوسرا جو اگر سجدہ تو نہیں کرتا لیکن چڑھاوے چڑھا کر دل میں خفی شرک لیے ہوئے ہوتا ہے، تیسرا اگر دعا کر رہا ہے قبروں پر تو دعا کرتے ہوئے بجائے خدا کے اس پیر فقیر کی جس کی قبر پر وہ دعا مانگ رہا ہوتا ہے اس سے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور ایسے تو کئی واقعات ہیں کہ عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے خدا تعالیٰ سے مانگا کہ ہمیں بیٹا دے تو بیٹا پیدا نہیں ہوا، لیکن جب داتا دربار میں جا کر داتا صاحب سے مانگا تو بیٹا پیدا ہو گیا۔ اور عورتیں کیونکہ ایمان میں بھی کمزور ہوتی ہیں اکثر، اور عموماً مسلمانوں میں نمازوں اور عبادتوں کی طرف بھی رجحان نہیں رہا، اس لیے عورتیں خاص طور پر اور مرد بھی عموماً ایسے واقعات ہونے پر خدا تعالیٰ پر ایمان میں کمزوری دکھاتی ہیں، بعض دفعہ بالکل ختم ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن حضرت داتا گنج بخش یا اور کسی پیر فقیر پر ان لوگوں کا خدا سے بڑھ کر ایمان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور عورتیں اور مرد اس میں یکساں تقریباً شامل ہیں۔ 5 نمازیں تو ایک بوجھ لگتی ہیں ہر ایک کو، اور آسان راستہ ان کے لیے یہی ہے کہ قبروں پر دعائیں کرنے اور منتیں مانگنے سے اپنے مسائل حل کروا لیں۔ اور کیونکہ یہ سلسلہ ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں چل رہا ہے، اس لیے خدا تعالیٰ پر ایمان آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ایک ہندو کو پچھلے دنوں میں ایک نظم گزری نظر سے، ایک ہندو کی، اس کو انہی بدعات کو مسلمانوں میں دیکھتے ہوئے یہ جرأت پیدا ہوئی کہ اس نے ایک نظم لکھ دی کہ اگر ہم ہندو جو ہیں دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں تو مسلمان بھی قبروں پر جاتے ہیں اور پیروں فقیروں کو سجدے کرتے ہیں، ان کے پجاری ہیں۔ اس نے تو نعوذ باللہ یہاں تک کہہ دیا کہ تم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیتے ہو، جو بہرحال ایک الزام ہے اور انتہائی مکروہ الزام ہے ایک حقیقی مومن پر۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ تو کوئی توحید کا علمبردار تھا نہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نہ تو توحید کی تعلیم دینے والا کوئی تھا اور نہ ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر توحید کا فہم و ادراک حاصل کرتے ہوئے اپنے آپ پر اس توحید کو لاگو کرنے والا کوئی تھا نہ ہو سکتا ہے۔ توحید کی حقیقت کو وہی سمجھ سکتا ہے جو خدا تعالیٰ کو ہر چیز پر فوقیت دینے والا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اللہ تعالیٰ کو فوقیت دینے اور آپ کو حاصل کرنے میں بے چین ہو سکتا تھا؟ جن کی نبوت کے زمانے سے پہلے ہی تاریخ گواہی دیتی ہے کہ گھنٹوں اور دنوں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے تھے، علیحدگی میں۔ آپ کی یہ ایک دعا ہے تو یہ دعا ہی خدا تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے دلی خواہش اور بے چینی کا پتہ دیتی ہے۔ آپ اپنے مولا کے حضور بڑی بے چین ہو کر یہ عرض کرتے ہیں کہ اللہم ارزقنی حبہ کا و حبہ من ینفعنی حبہ عندہ کا، اللہم ما رزقتنی مما احب فاجعلہ قوۃ لی فیما تحب۔
وما زویت انی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب، کہ اے اللہ مجھے اپنی محبت عطا کر اور اس کی محبت جس کی محبت مجھے تیرے حضور فائدہ دے۔ اے اللہ جو میری پسندیدہ چیزیں مجھے عطا کر انہیں میرے لیے تقویت کا ذریعہ بنا دے، اپنی محبت میں بڑھنے کا ذریعہ بنا دے، ایمان میں ترقی کا ذریعہ بنا دے، اور جو میری پیاری چیزیں مجھ سے علیحدہ کرے ان کے بدلے اپنی پسندیدہ چیزیں مجھے عطا کر۔ بس اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی محبت مانگتے ہیں تو اس چیز کی جو خدا تعالیٰ کو پسند ہے، اور دنیا کی ہر پسندیدہ چیز کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا اور عرض کے ساتھ مانگتے ہیں کہ یہ مجھے دین میں بھی بڑھائے اور خدا تعالیٰ کی محبت میں بھی بڑھائے۔ بس بعض لوگ جو یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم پیروں فقیروں کی قبروں میں اس لیے جاتے ہیں کہ وہ لوگ خدا تعالیٰ کے پیارے تھے، اس کے بارے میں بھی قرآن شریف میں آیا ہوا ہے، ان لوگوں کو تم استعمال کرتے ہو۔ پھر بتوں کو بعض لوگ جو کرتے ہیں ان کے بھی یہی بہانے ہوتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، اور بالکل غلط نظریات ہیں۔ تو یہ دعا اگر وہ پیروں فقیروں کی قبروں پر جا کے اگر کرتے ہیں، اگر وہ شرک سے پاک ہیں، تو دعا کرنے والے کو ان فقیروں کی زندگی پر غور کرتے ہوئے اگر وہ حقیقت میں نیک تھے تو خدا تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ بنانے والی ہونی چاہیے یہ دعائیں، نہ یہ کہ انہیں خدا تعالیٰ کے مقابل پر کھڑا کر کے یہ کہنے لگ جائیں کہ اس فقیر نے ہمیں اولاد دی تھی، اور اس وجہ سے پھر غیر مسلموں کو بھی اسلام پر اعتراض کرنے کا موقع ملے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرنے کا موقع ملے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کی تربیت کا اس قدر خیال تھا، قیام توحید کا اس قدر خیال فرماتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ معمولی ریا بھی شرک ہے، عبادت میں بھی اگر تم ریا دکھاتے ہو، نمازیں پڑھتے ہوئے ریا دکھاتے ہو تو یہ بھی شرک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شرک سے بچو، یہ چونٹی کے پاؤں سے جو نشان ہوتے ہیں پڑ جاتے ہیں نرم زمین پر، اس سے بھی زیادہ باریک ہے۔ صحابہ نے اس پر عرض کیا کہ کس طرح بچیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا پڑھ کر کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو کہ اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک بما لا نعلم۔ اے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس بات سے کہ ہم تیرے ساتھ جانتے بوجھتے ہوئے شریک ٹھہرائیں، اور لا علمی میں ایسا کرنے سے ہم تیری بخشش کے طلبگار ہیں۔ بس آپ نے تو ایک مسلمان کو شرک سے بچنے کی ہمیشہ تلقین فرمائی ہے، اور اس کے لیے یہی کہا اور ہمیشہ کہا کہ میں تو انسان ہوں، ایک عاجز انسان ہوں، کوئی خوف زدہ ہو رہا ہے آپ سے تو فرماتے ہیں کہ میں تو ایک معمولی ایک عورت کا بیٹا ہوں۔ خدا تعالیٰ سے نے بھی آپ سے یہی اعلان کروایا کہ انا بشر مثلکم، کہ میں تمہاری طرح ایک بشر ہوں۔ اس لیے یہ بات تو بہرحال اس ہندو نے غلط لکھی کہ تم نے نعوذ باللہ خدا بنا لیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر ہم نے اپنے دیوی دیوتاؤں کو خدا بنایا ہوا ہے تو، یا کرشن وغیرہ کا بڑا مقام ہم نے دیا ہے خدا کا۔ لیکن یہ بات اس کی صحیح ہے کہ قبروں کو تم نے خدا کا مقام دے دیا ہے۔ بس مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ توحید کے علم برداروں پر شرک کا الزام لگ رہا ہے۔ اس الزام کو عام مسلمان تو دور نہیں کر سکتے، لیکن
ایک احمدی مسلمان کا فرض بنتا ہے کہ اپنی حالتوں میں اور اپنے عملوں میں تبدیلی پیدا کریں، اپنی عبادتوں کو ایسا بنائیں کہ خدا تعالیٰ کی توحید ہماری عبادتوں میں بھی نظر آنے لگے، ہمارے عملوں میں بھی نظر آنے لگے۔ دنیا کو بتائیں کہ قیام توحید کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ آپ کی تعلیم پر عمل کرنے سے ہی یہ قیام توحید اب ہو سکتا ہے، اور مسلمانوں کی بھی کیونکہ حالت بگڑ گئی ہے، اس لیے اب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق اور غلام صادق ہیں، آپ کی جماعت میں شامل ہو کر ہی توحید کے قیام کا حقیقی رنگ میں حق ادا ہو سکتا ہے۔ بس جب یہ احمدی کی ذمہ داری ہے، اور شرائط بیعت کی پہلی شرط بھی یہ ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد بھی یہی ہے کہ اپنے آقا کی غلامی کا حق ادا کرتے ہوئے توحید کے قیام کی کوشش کریں، تو پھر ہمیں کس قدر احتیاط سے ہر قسم کے باریک شرک سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نصیحت کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں رسالہ الوصیت میں کہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرقہ آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا، تو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے۔ بس یہ ایک احمدی کے فرائض میں داخل ہے کہ خدا تعالیٰ کے اس منشا کو سمجھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سمجھنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے اس کو سمجھنے والے ہوں۔